الوسطى والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الذي قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه ورسوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على إطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولایتهم وغاصبی حقوقهم من الاولین الى قیام یوم الدین
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل. صلوات الله صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بشریت اور انسانیت کی ہدایت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب اے نبی لوگوں سے کہہ دو اے لوگوں قد جاءکم الحق من ربکم تمہارے رب کی جانب سے تم تک حق آ گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا انتظام پہلے سے کر رکھا. کوئی دور ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا انتظام نہ کر رکھا. کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی رہنما نہ بھیجا. مشکل کا اللہ تعالیٰ نے ہر ملت ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی حالی کوئی نہ کوئی رہنما بھیجا. ہر صرف کے لیے بھیجا. کوئی ایسا نہیں ہے جو کل قیامت کے دن یہ کہہ سکے پروردگارہ میں تھا لیکن کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ دعا میں حجت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ہم تب تک کسی کو عذاب نہیں کریں گے جب تک اس کے لیے رسول نہ بھیجے کوئی ہدایت کرنے والا نہ بھیجے. بس جو بھی آیا میدان محشر میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں تھا لیکن کوئی میرا رہنما نہیں. آج 3 جمادی الثانی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا یوم شہادت. یہ دن ہمیں اس بات کی توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ فقط مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہدایت کا انتظام کر رکھا. جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے مختلف رسول بھیجے نبی بھیجے امام بھیجے لیکن یہ ہر نبی ہر امام ہر رسول جو تھا وہ مرد رسول تھا مرد امام تھا مرد نبی تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صلی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمہارے لیے اسوہ حسن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک رول ماڈل. پیغمبر کی ہر سیرت کو دیکھے ہر پہلو کو دیکھے وہ مسلمانوں کے لیے وہ انسانیت کے لیے ایک ماڈل. بعنوان باپ بعنوان ہمسر بعنوان بیٹا اس عنوان سے کہ وہ لیڈر ہیں اس عنوان سے کہ وہ جنگ میں رہنما ہے کمانڈر ہے اس عنوان سے کہ وہ سیاستدان ہے اس عنوان سے کہ وہ اسلامی معاشرت اور معاشی حالت اکنامی کا ذمہ دار ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہت سے رول ماڈل. لیکن انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کچھ عورتوں کو بھیجا تاکہ عورتیں بھی کل یہ نہ کہہ سکے کہ کچھ چیزیں تھی جو مرد نے بھی ہمیں نہیں دکھا سکتا جو مرد نے بھی ہمیں نہیں سمجھا سکتا. لیکن مسائل تمن مز ہیکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیکہ ورنت مگر رول ماڈل ہیکہ ورنت تمس کن ہیکن وچھت سانہ ماجہ بیٚنہِ تتھ حسابس مز کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد نبیوں کے ساتھ وقت وقت پر عورتیں بھی مگر ہدایت کے لیے جو رہنمائی کی ضرورت ہے اس رہنمائی کے لیے شرطوں کی ضرورت. یہ شرط اس مرد میں بھی ہونی چاہیے یہ شرط اس عورت میں بھی. مرد کی زنان امس شرائط کن
یمن شرطن موجود یہ ہے کہ بنت اسوہ، یہ ایک بنت رول ماڈل. شرط ہدایت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرط ہدایت ایک تو علم ہے، دوسرا عصمت. علم ہونا چاہیے، عصمت ہونی چاہیے ہدایت کرنے والے کی. جس سے آپ راستہ پوچھیں اس کو پہلے راستہ پتا ہونا. اگر سبحان ڈول متاثر سبحان روم متاثر اس کیا ہے یہ چاہو وہ اس کو علم بولا، وہ علم والا ہونا. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کو علم بھی ہوگا لیکن اس کو وہ عصمت ہونی چاہیے، وہ تقوی ہونا چاہیے، وہ سچ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو علم کے مطابق رہنمائی. میں ان کو ایسے بات میں ہاں تو بات امی شپائی بات مگر یہ میں ہسان بات تھاون امی بات نو نزب چھس بالا بدل لال چھو امس ٲس پاے چھس بل کپ مگر ونن اوس نہٕ یژھان. گوٚو دوٚیِم چیٖز چھُ یُتُے یوت چھُنہٕ علمٕے یوت چھُنہٕ پاے چھس چھس بل کپ مگر یہ چھُنہٕ یژھان مےٚ واتناوُن توٚتن. توے چھِ علم کے علاوہ اس لیے عصمت کی ضرورت. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کسی رہنما میں. علم کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم لدنی ہونا چاہیے، علم از خدا ہونا چاہیے. یہ ایسا علم ہونا چاہیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعطیناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو اپنی جانب سے علم دیا. تو بس علم والا ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے، عصمت ہے. قرآن مجید نے اس بارے میں اعلان بھی کیا. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ عصمت ضروری ہے. اس لیے جب عصمت کا اعلان کرتا ہے تو یہ آیت عام استعمال کی جاتی ہے کہ آیت تطہیر جو ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل علی محمد وآل محمد. جب علم دیکھے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں بھی علم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا. جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر نظر کریں گے وہ بھی اس آیت تطہیر میں شامل ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تشنا آیت تطہیر اسمز بطور اتم شرف کیا ہے. حدیث اگر دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ہدایت کر سکتا ہے یا قرآن یا اہل بیت. حدیث ثقلین میں کہا انی تارک فیکم، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے کتاب خدا قرآن، دوسرے ہے میری عطرت اہل بیت علیہ السلام. بس اس اہل بیت علیہ السلام میں چاہے آیت تطہیر ہو چاہے حدیث ثقلین ہو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شامل ہے. تو یہ ہدایت شکر تمہیں قسم شرط آسن، یہ دونوں شرطیں جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں ملتی. یہ پنجتن پاک جب شامل ہوئے اس میں تو پنجتن پاک میں مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کر لیا حضرت زہرا سلام اللہ. یہ اہل بیت کے بارے میں یہ روایتیں جو ہیں یہ آیات جو ہے ان میں اگرچہ پنجتن پاک سب شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو یہ کلام کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. اس میں امیر المومنین علیہ السلام شامل ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں نازل کرتا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ علی منی معنا منہ، جن کے بارے میں پیغمبر یہ کہتا ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ سے. جس کے بارے میں مباہلہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفسنا وانفسکم، علی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا بعنوان نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام میدان مباہلہ اسمز آؤ کہنے عنوان آؤ اللہ تعالیٰ عنوان مشخص کرنا دما یحسشو نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں حسن اور حسین حسنین شامل ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امامان قاما او قادا، یہ دونوں امام ہیں چاہے کھڑے ہو یا بیٹھ جائے. ان اخرتن سلام بیاخرتن جان مگر درمیشو کیا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار.
تو ہر ایک کے لیے فضیلت ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے خاص فضیلت ہے، وہ ہے کہ وہ سیدۃ النساء الاولین، وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، بلکہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ سب مقامات جو ہے، ہدایت کا مقام جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ مقام، کیونکہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دیکھیں، اب حدیث چھوٹے زیادہ اب حدیث اس میں فاطمہ تو بضعۃ، یہ حدیث جو ہے یہ مختلف الفاظ میں آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت ہماری اہل سنت برادری کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے میں بخاری کی حدیث پڑھوں گا۔ بخاری میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ پیغمبر کو غضبناک۔ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اگر ناراض گژھِ، حضرت زہرا ناراض گژھان، یہ کچھ گژھان رسول خدا ناراض، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گژھِ، خدا کا روز راضی۔ بخاری میں یہ الفاظ آئے، صحیح مسلم میں جو الفاظ آئے اس میں بھی یہ آئے، اس میں آیا انما ابنتی فاطمہ بضعۃ منی، بے شک میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا، میرا حصہ، یوزینی ما آزاہا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ زہرا ہوتے تو گۄڈٕ ناراض یم کر، یم غضبناک کر، تم کو رسول غضبناک، یہ تو آمت یم فاطمہ زہرا اذیت کر، تم کر کمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یم ساتھ یم دو مؤلفن لکھنے، یم سے کتاب جب انہوں نے لکھی تو ان کے بہت تقریباً ان کے لکھنے کے بعد ایک اور مؤلف آیا، حاکم نشاب، اس نے دیکھا کہ امام بخاری نے بھی امام مسلم نے بھی بہت ساری حدیثوں کو چھوڑا ہے، جبکہ وہ حدیثیں بخاری اور مسلم کے معیار پر پورا اتر، شاید تمن حدیثن پر نظر پیمت، اس لیے لکھن بیاکھ کتاب تحت نام مستدرک علی الصحیحین، صحیحین بخاری تو مسلم، دپن یم تمو کتاب یم تمو حدیث ترامت تم حدیث بیت میں جمع۔ اس کتاب میں مستدرک میں حاکم نیشاپوری اس طرح یہی روایت نقل، راوی الگ الگ، صاحب سب الگ الگ یہ نقل سے، یعنی ایک صحابین ایک راویان جو یہ حدیث نقل کرمز حضرت زہرا متعلق، بلکہ مختلف راوی مختلف صاحب سے پوچھنا، یہ عجیب و غریب روایت، یہ روایت ہمیں الفاظ سے تمہیں مگر محفوظ واریاہ تھوڑ وہ روایت۔ ات حدیث مز کیا ہے؟ ات حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں خود فاطمہ زہرا کو مخاطب کرتے ہیں، ونان کے فاطمہ زہرا باقین دون حدیثوں میں پیغمبر ونا صاحب صاحب دونوں صاحب صاحب فاطمہ شو میان جگرو میان دون، مگر یہ فاطمہ زہرا سی ونا یا فاطمہ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے فاطمہ اللہ تعالیٰ چانہ غضب سۭتۍ غضبناک گژھان چانہ رٲضی گژھنہٕ سۭتۍ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ یہ دوٚپ نہٕ پیغمبرن یُس أمِس غضبناک کرِ تٔمۍ کوٚر گوٚو پیغمبر یا خدا گژھِ، یہ چھُنہٕ بلکہ دپان چھِس ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ غضبناک چھےٚ گژھان خدا تہِ چھُ پانے غضبناک، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ رٲضی گژھکھ اللہ تعالیٰ تہِ چھُ رٲضی گژھان۔ عجیب روایت، اَمیُک مفہوم چھُنہٕ فِکرِ۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ اگرے کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ رٲضی چھُ یعنی خدا تہِ چھُس تٔمۍ رٲضی،
اگر فاطمہ زہرا کنس ناراض کنس پر غصہ کنس پر غضب چھس اللہ تعالیٰ یہ سارے مز اہم چیز یہ تریم حدیث کر بہت پتہ وضاحت تھوڑی سی وضاحت کروں گا میں اس کی، لیکن ان میں جو مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ، فاطمہ میرا حصہ. میں جائیں نقل کورمت اوتر پہ ایام فاطمیس مز ہم ایک غلطی کرتے ہیں اس حدیث کے ترجمے میں. ہم جب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو غلط ترجمہ، جس کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. جب ہم اس کا معنی کرتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. کوئی بھی باپ دل صاف ہر باپ یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹی جو ہے میری دل کا ٹکڑا. اللہ تعالیٰ کورِ دِژمٕژ تُہۍ تہِ چھُو نا پننٮ۪ن کورٮ۪ن متعلق ونان یہِ کوٗر چھِ میانہِ دِلُک ٹُکُر، یہِ چھِ میانہِ جُگرُک ٹُکُر، یہِ چھِ میانٮ۪ن أچھن ہُنٛد. ہر کوئی باپ یہ کہتا ہے. جب کوئی باپ یہ کہے گا کہ یہ بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے تو آپ کیا مانا لیں گے؟ جب آپ سنیں گے آپ کیا مانا لیں گے؟ آپ یہ مانا لیتے ہیں کہ یہ باپ جو ہے اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. یہ ہر کا مول ونان پنہ کور متعلق یہ میانہ جگرک ٹکر، ام سر فکر امس پن کور، اس کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت، اور اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے ان الفاظ میں جب یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی میری جگر کا. اگر پیغمبر نے بھی یہی کہا ہے کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کیا مانا لیں گے؟ پیغمبر کو فاطمہ زہرا سے بڑی تو یہ بڑی بات ہے. ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہے، پیغمبر کو بھی اپنی بیٹی سے محبت ہے. یہ کوئی بڑی بات، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، یہ واضح ہے. ہم اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا. یہ کون سی تصویر ہے؟ یہ کیا اس کو غلط ہے. احسن احمد دل، احسن احمد جگر ہے کہ حدیث میں دل اور جگر. حدیث میں ہے فاطمہ تو بضعۃ، کتنے لفظ ہیں؟ 3. فاطمہ بضعۃ، فاطمہ کو فاطمہ، منی کو میرا میون، بضعہ کو حصہ. کن جائے سے دل تو جگر یہ اس ترجمہ کرن والن ات مز یہ کاشر پہ اردو پہ یوت کی فارسی ول تہ ات مز تانا کیا دل تو جگر. کن جائے ات مز دل تو جگر حدیث مز یہ اس ترجمہ مز. پیغمبر نے پیغمبر نے صرف یہ کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میرا حصہ. پیغمبر کو کچھ اور کہنا، ہم نے کسی اور جگہ اس کو لے ترجمہ کیا. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ فاطمہ زہرا کا مقام جو ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اپنی امت کو کہنا چاہتے تھے فاطمہ زہرا کا کون سا مقام اس حدیث میں. وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میں فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہوں یا سو میں ٹور انسان. جب آپ دیکھیں گے نا کسی چیز کو 2 ٹکڑے کریں، کوئی چیز کرو ذہن سے اخ لکٹ نا بوڑ تس نہ گرس کھانا کن چیز کرو پتہ نصف 50% 90 10 کہیں کسی چیز کو 2 حصے کر لے، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بات، لیکن ایک حصے میں جو خصوصیت ہوتی ہے وہی کس میں ہوتی ہے؟ تب میں کام آسان دے زیادہ آسان. اگر کوئی چیز ٹکڑ کرو، اگر کسی چیز کو حصے کر لے، 2 حصے کر لے، 2 ٹکڑے کر لے، جو خصوصیت ایک ٹکڑے میں ہوگی وہی خصوصیت دوسرے میں ہوگی، جو صفت ایک میں ہوگی وہی خصوصیت دوسرے میں وہی صفت ہوگی. تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں جو صفت مجھ پیغمبر میں ہے وہ صفت میری بیٹی فاطمہ زہرا میں ہے.
چاہتے تھے, وہ اسٹیٹس واضح کرنا چاہتے تھے جو حضرت زہرا کا. یعنی جو صفات مجھ پیغمبر میں ہیں وہ میری بیٹی میں ہیں, جو خصوصیات مجھ میں ہیں وہ میری بیٹی میں ہیں, جو مقامات مجھ میں ہیں وہ میری بیٹی میں ہیں. پیغمبر یہ کہنا چاہتے تھے اگر میں علم رکھتا ہوں میری بیٹی بھی علم رکھتی ہے, اگر میں ہدایت کا مقام رکھتا ہوں فاطمہ بھی ہدایت کا مقام رکھتی ہے, اگر میں عصمت رکھتا ہوں فاطمہ بھی عصمت رکھتی ہے, اگر میں مقام شفاعت رکھتا ہوں فاطمہ بھی مقام شفاعت رکھتی ہے, اگر میں شفا ہوں فاطمہ بھی شفا ہے. جو خصوصیت مجھ پیغمبر میں ہے وہ خصوصیت فاطمہ زہرا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کے. ہاں ایک چیز ہے وہ واضح ہے کہ پیغمبر نبی ہے, فاطمہ زہرا نبی. حضرت علی علیہ السلام جیسے پیغمبر نے علی علیہ السلام کے بارے میں کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے, یعنی جو خصوصیت ہارون میں تھی تم میں بھی وہی خصوصیت. لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ ہارون تو نبی تھا پیغمبر موسیٰ کے بعد, لیکن ساتھ ہی واضح کیا کہ الا انہ لا نبی بعدی, صرف ایک چیز ہے میں نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی ہے تم نبی. ادھر پہ فاطمہ زہرا استعمال کہ اس میں کیسے آتا ہے مہاجر کو ذہن اس میں اگر پیغمبر تو یہ مقام سے تم فاطمہ زہرا اس ساری مقام سے فاطمہ زہرا اس ما سوائے آپ پیغمبر سے نبی پیغمبر سے رسول فاطمہ زہرا سے نبی تو رسول انت یم تے خصوصیات پیغمبر اس میں تم خصوصیات فاطمہ ٹھیک ہے اس کا سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ کہا کہ پھر کہا کہ ان اللہ یغضب لغضب, اللہ تعالیٰ سے غضب نہ گژھان چانہ غضب نہ گژھان, اللہ تعالیٰ سے راضی گژھان چانہ. تو یہ کوئی بھاو نہیں ہے جو احساساتی ہو, اس جذباتن مزید پنہ کورِ خاطر پتہ ونہ یہ حدیث چھن مول حدیث ونان کہ یہ سو پیغمبر ونا, یہ وہ رسول کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں اپنی ہوا و ہوس کے ذریعے کچھ نہیں کہتا, یہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ کلام الہی وحی ہوتی ہے. صلی اللہ محمد وحی خدا ہے, وحی الہی ہے جو بشکل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ. یعنی پیغمبر جب کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, یہ بھی دراصل وحی ہے, لیکن کس کے ذریعے ہم تک پہنچی؟ سنت کے ذریعے, دہان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دریچے نبوی کے ذریعے وہ مقام عنایت کیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تاکہ دنیا کو پتہ چلے. پیغمبر برحق احساساتی نہیں ہوتا, غصہ نہیں ہوتا. جب یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تیری رضایت سے خدا راضی ہوتا ہے, تیرے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایسی چھوٹی چیزوں سے غضبناک کبھی نہیں. فاطمہ زہرا کہتے صرف تمو چیزوں سے تم غضبناک یمو تحت حیثیت اس میں آسن یمو ستن کیا اللہ تعالیٰ غضبناک. فاطمہ زہرا کہتے لکٹو لکٹو چیزوں سے تم غضبناک, شخصی کا مسئلہ ہے ام ستن کہتے حضرت زہرا غضبناک. حضرت زہرا سنین باغ ام ستن کہتے حضرت زہرا غضبناک. آپ پر سنین حضرت زہرا شرارت یہ مجھے لکٹو لکٹو چیزوں پر شرارت کھسائیں, یہ من کہت پر شرارت کھسائیں یہ پر خدا کھسائیں. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہی کام کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو دیکھا جائے تو یہ لوگوں کے طعنوں اور اذیتوں سے اور ان کی سختیوں سے اذیت نہیں ہوئی, بلکہ جب خدا کی معصیت ہو انسان اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں گناہی کرن, جب نبوت سے انحراف ہو, جب امامت سے روگردانی ہو, تب فاطمہ زہرا غضب نہ. فاطمہ زہرا اس نے یہ غضب سے میراث, فاطمہ زہرا اس نے یہ مسئلہ سے باغ, فاطمہ زہرا اس مسئلہ یہ سے لوگ گئی تینے منصب امامت نشن روگردانی. یہ اس بوجھ
منصب امامت کی تبلیغ ہوئی تھی. اس لیے ہدایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ دونوں، وہ مثبت بھی ہے منفی، یعنی مثبت طریقہ بھی اپنایا، منفی طریقہ مطلب آپ کو مثبت اپروچ جو آپ کو نیگیٹو ہے. دونوں طریقوں کو حضرت زہرا سلام سے دونوں طریقوں سے ہدایت کا منصب ہے. مثبت یہ ہے کہ بیان کرتی تھی، لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتی تھی، مسائل کو بیان کرتی تھی، خصوصاً عورتوں کے مسائل کو بیان کرتی. مثبت یہ تھا کہ ولایت کا دفاع کیا. لیکن منفی پہلو یہ تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گئی کوشش ناراض. یمن پانچ اگر آز مانو نا روز شہادت آز گئی پیغمبرس یم دنیا رحلت کرنی کوتا دو 5 نمبر. یمن 5 نمبر دہن چھن حضرت زہرا کانس شخص ستن کت کرمت. اس تو بوان جس جگہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالی خدا کے پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ تو بازت منی من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے 7-8 پیج پھرم. ات بخاری میں یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کرنا فلانس تو فلانس سکن کا ایم مطلب کیا ایم مطلب راضی اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی نہیں. اگر یہ اس بخاری میں لکھا ہے جس بخاری میں یہ لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا کو غضب نہ کرنا، رسول اللہ کو غضب نہ کرنا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے فاطمہ زہرا نے فلانی فلانی سے بات مرنے کے دم تک بات. تو اس لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ جو ہے یہ پہلو جو ہے یہ بائیکاٹ کا پہلو، یعنی اپنے غصے کا اظہار بائیکاٹ فلانی سے کرنا بکا فلانی گژھِ مےٚ نِش یُن فلانی گژھِ نہٕ میٲنِس جنازس منٛز شرکت کرُن میون جنازہ اس نا حضرت زہرا سلام اللہ نے جو یہ وصیتیں کی اے علی مجھے رات کو دفن کرنا. اس میں بڑی مسئلہ یہی تھی کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کے جنازے میں نہ آئے. کیوں؟ فاطمہ زہرا راضی نہیں. اس سوری یہ سب جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سب سے بڑا کام جو فاطمہ زہرا کا ہے وہ ہے دفاع ولایت، ولایت کا دفاع جو ہر مسلمان پر اسلامی دستورات بالخصوص ان شیعہ ولایت کا امامت کا دفاع کرنا سب پر واجب ہے. اگر سب پر امامت کا دفاع کرنا واجب ہے اور فاطمہ زہرا پر سنے ولایت کا دفاع کرنا واجب تو گوڈ پہلی مدافع ولایت جو ہے وہ ہے فاطمہ زہرا. محسن کی شہادت کے بعد پہلی شہیدہ ہے ولایت کے راستے میں فاطمہ زہرا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں یہ چیز اخذ کرنی. مضمون میں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن کہا جا رہا ہے نا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ناشناختہ ہے، اس پر پردہ پڑا ہے. اخ پردہ تو دشمنوں تھے تمو چھپے حضرت زہرا سے فضائل تو مناقب. اخ پردہ ترومت دوستوں اس پردہ ترومت ہم نے مظلومیت کا پردہ. اس حضرت زہرا سن مظلومیت زیادہ ونان تم سن مناقب سن فکری ترمت، تم سن حق سن فکر، تم سن مقام سن فکر. مسائب ساری اس یہ مظلومیت پردہ یم ساتھ حضرت زہرا سن مناقبن پہ ترو یہ کر اخ ظلمہ تمس. جب ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سب سے بڑا کام کیا تھا ان 95 دنوں میں یا ان 75 دنوں میں، اگر 13 جمعید الاول کی روایت کو لیا تو سب سے بڑا کام جو تھا وہ تھا دفاع ولایت. کیونکہ ولایت ہی سب سے بڑی چیز ہے جس کا دفاع کرنا تھا. لوگ نمازیں پڑھ رہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے، اگر روگردان ہو گئے تو کس سے ہوئے تھے؟ امامت اور ولایت. تو ولایت دفاع اگر واجب سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ ایام فاطمیہ جو ہے یہ ایام دفاع ولایت کے ذریعے منایا جاتا. حضرت زہرا کا اسوہ یعنی دفاع ولایت کو اجاگر کرنا دنیا میں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے انقلاب سے ہمیں آشنا کرتا ہے، نزدیک کرتا ہے. یہ ایک اسوہ ہے جو حضرت
فاطمہ زہرا سلام علیہ بی بی دو عالم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے, خاتون جنت نے ہمارے لیے اسوہ ایک چھوڑا ہے, وہ کیا ہے؟ دفاع ولایت. حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ایک حدیث میں کہتے ہیں فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میں میرے لیے اسوہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام چھ میون اسوہ کمس حضرت زہرا کی. اگر حضرت زہرا ہمارے امام کے لیے اسوہ بنے, آرے ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. یس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سنس زندہ امامس خاطر اسوہ چھ, آیا سو زہرا بننا اسی انسانن خاطر اسوہ, اس عام مومنن خاطر اسوہ؟ جو بھی کام مختلف کام کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس اسوہ کو اجاگر کرنے, دفاع ولایت کے لیے بہت ساری کام. پہلا کام جو یہ کیا ایام فاطمیہ کا, یہی سب سے بڑا پیغام ہے. کچھ کام کیا حضرت زہرا سلام اللہ نے دفاع ولایت کی. پہلا کام یہ کیا ہے کہ خود امامت اور ولایت کے بارے میں بہت ساری توضیحات. آپ خطبہ فدق اس خطبہ فدق پڑھا, خطبہ فدق کو پڑھ لیں. اس خطبہ فدق میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امامت اور ولایت کے بارے میں عجیب و غریب فراہمی. یہ واضح کیا ہے کہ امامت اور ولایت کیا ہے, اس پر دفاع. دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور قصائد کے بارے میں لوگوں کو آشنا. یم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام متعلق فضائل ونی تم کر بیان کریں پتہ حضرت زہرا. تیسرا کام جو کیا ہے کہ وہ یار اور انصار کی سستی اور ان کی بے ہمتی اور ان کی کمزوری کی سرزنش, یہ بھی. اور ولایت اور امامت کے دفاع کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بطور ذاتن بہت سارے کام بھی کیے. یم کام اس یم ساتھ وچھان چھنا تہ صبح ونکس گۄڈنیتھٕے یہ کر آگاہ اس ترو نا پردٕ مظلوم یم کامہ چھ سمجھن حضرت زہرا کیازِ کر یم کام. بے شک باسیو تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ اوٚش یم ساتہٕ یم کام چھِ أسۍ بیان کران محبن چھ اوٚش باسان, مگر أسۍ چھِنہٕ فلسفہٕ سمجھنٕچ کوٗشش کران. اتھ اوس اپٲرۍ کِنۍ فلسفہٕ, اسہِ رٔٹۍ یہِ مسٲیب, اسہِ دِتۍ اتھ پٮ۪ٹھ بُتھِ بٔتھۍ, اسہِ دِتۍ اتھ پٮ۪ٹھ گریہِ کوٚر مۄکلو, سمجھنٕچ کوٗشش کٔرِو. یم سارے کام یم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کران چھِ یم چھِ دفاع ولایت خاطر بڑی اقدامات حضرت زہرا. پہلا اقدام کیا کیا حضرت زہرا سلام علیہ نے اپنی گریہ سے استفادہ کیا, رونے سے استفادہ کیا. اس روٹ حضرت زہرا صبح پڑھان اس تہ ودان کٲنٛسہِ پرژھا کیازِ ٲس ودان, کٔمِس ٲس یژھان پننہِ ودونہٕ سۭتۍ متوجہ کرناوُن. تمن مدینہ کٮ۪ن لُکن ٲس نا یژھان ونُن بہٕ فاطمہ زہرا چھس ودان یم سٕنٛدِ ودنس متعلق, یم سٕنٛدِ غضب ناک گژھنس متعلق پروردگارن ییٖتیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرے بہٕ ناراض چھس بہٕ ودان چھس امیُک مطلب گوٚو خدا تہِ آسہِ ونکیٚنس ناراض. فاطمہ زہرا ٲس یِہے یژھان. گریہ کا مقصد یہ تھا تبلیغ. آج بھی ہمارے گریہ کا مقصد یہی تبلیغ. اگر محرم میں ہم گریہ کرتے کس لیے؟ جو دراصل تبلیغ حسینیت. اس پر نا اوتر رہبر معظم نے کہا جب سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تو جمعہ کے خطبے میں رہبر نے کہا کہ ہم سوگوار ہے, اس سے آزادار, مگر سن آزاداری فقط ودن, اس ودن سۭتۍ دنیاہس متوجہ, اس پننہِ آزاداری سے دنیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے گریہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, آ گئی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا دوسرا اقدام تھا وہ یہ تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حسنین کو لے کر مہاجر و انصار کے گھر جائے. بوزمت چھُ نا تمن ٲس تھپھ کران پتہٕ ٲس لُکن گھر پکان. یہ کیازِ ٲس گژھان؟
تمن ون ہے بہ شٲہِد بہ سو پٔز مےٚ پزرٕچ ییٖژاہ اہمیت زِ میانہِ پزرٕچ میانہِ صداقتٕچ مۄہر چھِ اللہ تعالیٰ قرآن مجیدس منٛز تراوان آیے موبائلس منٛز. پیغمبر نے مباہلہ کے دن فاطمہ زہرا کو مباہلہ میں لایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی رسالت پر ایک عادل گواہ اور شاہد کٲنٛسہِ ہُنٛد پوٚز گژھِ تمہِ ساتہٕ واضح. سۄ کٔمۍ سُنٛد پوٚز گوٚو؟ سُہ گوٚو حضرت زہرا سُنٛد. آج چھِ حضرت زہرا سلام اللہ یِوان حسنینن تھپھ کٔرِتھ مہاجرن تہٕ انصارن ہُنٛد. کٲنٛسہِ ہُنٛد ژٕ گرِ چھُ گژھان دپان چھُکھ تۄہہِ بوٗزوٗ نا آپ نے نہیں سنا غدیر میں پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علیہ. بہٕ چھُس دپان اَسہِ حظ ٲسۍ مگر اَسہِ چھُنہٕ یاد اَسہِ حظ چھُ مٔشِد. بیٚیہِ اَنُکھ حظ 4 نفر مےٚ چھِ یاد بہٕ دِمے گوٲہی مگر بیٚیہِ اَنُکھ 2 نفر بہٕ تہِ بیٚیِس 2 نفر اَننہِ گژھان تِم دپان بیٚیہِ 4 اَنکھ. یہِ گرٕ پتہٕ گرٕ پھیرُن انصارن مہاجرن ہُنٛد حسنین ہیٚتھ یہِ اوس دراصل دفاع ولایتُک اقدام بوٚڑ اقدام اوس حضرت زہرا. ترٛیٚیِم اقدام یُس حضرت زہران کوٚر دفاع ولایتُک سُہ کیٛاہ اوس؟ سُہ اوس مطالبہ فدق. بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ مانُن فدق کیٛاہ اوس کِتھ پٲٹھۍ اوس کیٛاہ اوس مگر مطالبہ فدق. حضرت زہران کیٛازِ کوٚر فدقُک مطالبہ؟ حضرت زہراہس اوس پانس اتھِ تٔمِس ٲسۍ تتہِ کارن تہِ تِم کارن ژھٕنِکھ کٔڑِتھ. حضرت زہرا گٔے مگر تٔمۍ مون نہٕ پانہٕ کینٛہہ. برونٛہہ تہِ آسہٕ کنیٖزٕ پتہٕ تہِ آسہٕ مدیٖنہٕ چہِ زنانہٕ. منٛزباگن ٲس فاطمہ زہرا تِکیٛازِ فاطمہ زہرا سٕنٛدٮ۪ن قدمہٕ کٮ۪ن نِشانن پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ نظر پیٚنۍ. تَوے نِیَن زنانہٕ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ برونٛہہ ٲسۍ زنان پتہٕ. تتہِ تہِ کوٚرُن نہٕ کلامہٕ کینٛہہ پردٕ ترٛانوو. پتہٕ دوٚپُن پننہِ کنیٖزِ ژٕ ون میانہِ طرفہٕ مطلب. ییٚلہِ نہٕ مطالبہٕ مونُکھ ییٚلہِ رد کوٚرُکھ تیٚلہِ کوٚر فاطمہ زہران سُہ مطالبہٕ. فاطمہ زہراہس اوس نہٕ تیُتھ مسلہٕ. یہِ اوس نہٕ باغُک مسلہٕ کینٛہہ. یہِ اوس تمہِ ولایتُک مسلہٕ تمہِ امامتُک مسلہٕ یتھ امامتٕچ روگردان ٲسۍ. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب فدق کا مطالبہ کرے یعنی نبی کی وہ بیٹی مطالبہ کر رہی ہے جس بیٹی کی صداقت پر اللہ تعالیٰ مہر لگا. یہ ونے آپس أمِس چھا گواہ ضرورت؟ اس لیے گئی تھی تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ ہے ایک گواہ, یہ ایک شاہد. کس کے لیے؟ یہ سب سے بڑی گواہ ہے علی کی ولایت. یہ اوس نہٕ فدق رٹُن کینٛہہ, یہ اوس ولایتٕکۍ حدود رٹٕنۍ. اس لیے ہارون رشید کے زمانے میں جب ایک دفعہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ چلو فدق واپس دیتے ہیں آپ. امام کاظم علیہ السلام نے کہا اگر فدق اپنے حدود کے ساتھ واپس دو گے تو میں لے جاؤں. براٹے پنٛنہِ حدوٗدو سان تم سے کامس حدود چھُ سُہ اوس کٔژتام کِلوٗمیٖٹر باغٕے کٔژتام کنال باغ اوس. بہٕ دِمے تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ. دوٚپمس پنٕنۍ حدود. دوٚپمس ژٕے کر حظ بیان حدود کیٛاہ بیان کرے حدود کیا. تو حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے کہا کہ اس کی فدق کی حدود جانتے ہو کیا ہے؟ فدق کی ایک حد ہے دریائے خزر, دوسری حد ہے افریقہ, تیسری حد ہے سندھ. تم حدود کر امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بیان یم تم ساتن اسلامی ممالک چہ سرحد. اور چھُس ہارون رشید ونان دوست اگر یہ سورُے بہٕ ژےٚ دِمے تیٚلہِ کیٛاہ روزِ مےٚ؟ دوٚپمَس یِہے چھِ اصلی حدود کمِچ. طور فکر فدق چھُنہٕ اکھ باغ کینٛہہ. فدق اوس دراصل کیٛاہ؟ ولایت تہٕ امامتُک مقدم. حضرت زہرا چھنہٕ باغ خٲطرٕ گژھان, أمِس کتھ چھُ باغ ضروٗرت؟ یۄس جنتہٕ کٮ۪ن جوانن ہٕنٛدٮ۪ن سردارن ہٕنٛز موج آسہِ, یۄس پانہٕ جنتہٕ کٮ۪ن زنٮ۪ن ہٕنٛز سردار آسہِ, تٔمِس کتھ چھُ دُنیہُک اکھ لۄکُٹ باغ ضروٗرت؟ یہ چھُنہٕ دُنیٲوی یِم چیٖز رٹان کینٛہہ. یہِ چھُ تمہِ ولایتُک دفاع یُس وٲجِب اوس تمہِ ساتہٕ. تہٕ بیٛاکھ چیٖز اوس ناراضگی ہُنٛد اظہار کوٚر حضرت زہرا سلام. فلٲنۍ نِش چھُس بہٕ ناراض, فِستٲنۍ نِش چھَس ناراض, ہُمہِ سۭتۍ کر نہٕ کتھ, یہِ أنۍ زیٚو نہٕ میٲنِس جنازس منٛز, ہُہ أنۍ زیٚو نہٕ میٲنِس جنازس منٛز. یہِ ناراضگی ہُنٛد اظہار کیٛازِ چھُ؟ دُنیاہس گوٚژھ نا یہِ سوال کرُن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلمس ٲس اکٕے کوٗر, أمِس کٔمۍ پوٚر جنازٕ, أمۍ سٕنٛدِس جنازس منٛز کُس کُس اوس؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلمس ٲس نا اکھ کوٗر, یہِ کتٮ۪تھ آیہِ دفن کرنہٕ؟
آج 1400 ؤری پتہٕ ژھٲنٛڈۍ تو حضرت زہرا سٕنٛز قبر زوار چھُ گژھان یہِ حٲج چھِ گژھان یہِ چھِ آسان تَتہِ قبر ژھانٛڈان کتھ قبرِ پٮ۪ٹھ پَر فاتحہ کتھ قبرِ پٮ۪ٹھ زال ژٲنٛگۍ کتھ قبرِ پٮ۪ٹھ ترٛاو پوش أمِس چھِنہٕ قبر یِوان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کوٚر دراصل یہِ ؤصیت کٔرِتھ اے علی میٛٲنۍ قبر کٔرۍ زِ مخفی قیامتس تام تھووُن اکھ سوالیہ نِشان تمام اُمتس ہیوٚک تُہۍ ژھٲنٛڈۍتو نہٕ رسوٗل سٕنٛز کوٗر کتٮ۪تھ چھِ تہٕ کیٛازِ چھُ قیامتس تام روزِ نہ حضرت زہرا سٕنٛز یہِ بے نشان قبر مسلمانن ونان رسول سٕنٛز کوٗر کتہِ چھِ یہِ کٔمۍ کوٚر انتظام امیُک یہِ کوٚر رسول سٕنٛدِ کورِ اُمت چھِ ہدایت خٲطرٕ ہر کام جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا اس کے پیچھے ایک فلسفہ وہ فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں مخفی قبر کی اسی لیے کہ یہ چیز اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی جان سے ولایت کا دفاع کیا امیر المومنین کا تُہۍ گٔژھِو کُنہِ گرس منٛز اگر تُہنٛدِس گرس منٛز آز تہِ کانٛہہ یہِ خبر کۭتیاہ مہذب تہِ ٲسِو خبر کۭتیاہ تعلیٖم یافتہٕ تہِ ٲسِو ییٚمہِ ساتہٕ گرس منٛز نیٚبرٕ کَنۍ ٹھُک ٹھُک چھِ گژھان رِنٛگ چھِ گژھان کُس چھُ گژھان دروازٕ کھُلاوُن مردی چھُنہ گژھان دروازٕ حضرت زہرا کیازِ آیہِ دروازس یِم آیہِ بیعت نِنہِ تِمن اوس شاید یِہو وَنُن أسۍ گژھو حضرت علی اَنوون تٔمِس کرو رز تہٕ مۄکلو حضرت زہرا اوس نہٕ دِوان یُتُے جلدی مۄکلہٕ نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ دروازس پاس ترووُکھ کیٛاہ چھُو کرُن اَسہِ چھُ علی نیُن کھلاوُن نہٕ دروازٕ تۄہہِ چھو نا پاے بہٕ چھَس رسول سٕنٛز سۄ کوٗر ییٚمِس کورِ ہٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ پیغمبر اوس یِوان تہٕ سلام اور کیٛاہ وَنہٕ اَدٕ چھُ کورِ ہُنٛد گرٕ وۄنۍ اگر نہٕ کھُلاوو تیٚلہِ پھٕٹراوو دروازٕ حضرت زہرا آیہِ برونٛہہ کُن اس لیے تاکہِ دفاع کرِ ولایت تاکہِ قیامتس تام روزِ ہر ایمان وٲلِس یہِ پاے زِ یہِ دفاع کرُن کوٗتاہ وٲجِب چھُ ییٚمہِ خٲطرٕ محسن شہیٖد گژھِ ییٚمہِ خٲطرٕ حضرت زہرا پنٕنۍ زُو دِ سُہ چھُ ولایت اہل بیت علیہم السلام اتھ ولایتُک دفاع کرُن چھُ سارنٕے کھۄتہٕ تہٕ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پننہِ امہِ دفاع ولایت کہِ امہِ ہدف سۭتۍ تہٕ امہِ کامیو سۭتۍ اَسہِ سمجھاوان ہیوٚک تُہۍ تہِ اگرے حضرت زہرا سُنٛد ناو چھُو ہٮ۪وان تیٚلہِ آسِو تۄہہِ حضرت زہرا سٕنٛدِس سیٖرتس پٮ۪ٹھ عمل کرُن اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ توفیٖق حضرت زہرا سٕنٛز سیٖرت سمجھنس تتھ سیٖرتس پٮ۪ٹھ عمل کرنس اَسہِ بنٲیِن مشموٗلے شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین
والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين كما قال سيدنا وإمامنا سيد الساجدين وزين العابدين خلق الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصى الله ولو كان سيدا رشيدا. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وصل على سيد الأنبياء سيد الأولياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا معرفة محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا مودة محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا ولاية محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك. اللهم ارزقنا زيارة قبور المعصومين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر المؤمنين. اللهم انصر من نصر المظلومين. اللهم اخذل من خذل المسلمين. اللهم اخذل من خذل جيوش المسلمين. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اللهم اشف مرضى أبداننا. اللهم اشف مرضى قلوبنا. اللهم اشف مرضى صدورنا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اقض حوائجنا واقض حوائج الحاضرين زواج الصائلين زواج المتوسلين. اللهم اقض حوائج من وصانا بدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. اللهم انصر وأيد قائدنا. اللهم انصر وأيد قائدنا الخامنئين. اللهم اجل فرج مولانا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سيدنا محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.